نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، تمام ارکان ٹھیک ادا کریں۔ تو آج کا درس حدیث ہے نماز میں آنے والے خیالات و وساوس کا علاج۔ نماز میں آنے والے خیالات وساوس کا علاج۔ نماز میں خیالات کو روکنے کی جو صورتیں ہیں آج ان کا بیان ہوگا۔ جس شخص کے لیے جو صورت آسان ہو اس کو اختیار کر لے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب ہم نماز میں نیت باندھیں تو یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ خیال دل و دماغ میں جمائے رکھے، وساوس و خیالات نہیں آئیں گے۔ وساوس و خیالات کا یہ علاج ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا علاج ہے۔ دل میں یہ خیال جمائے رکھے، دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائے رکھے کہ ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خیال دل و دماغ میں ہوگا تو وساوس اور خیالات نہیں آئیں گے۔ یہ پہلا علاج ہے نماز میں آنے والے خیالات و وساوس کا۔ دوسرا علاج، دوسری صورت یہ ہے جب ہم نماز کی نیت باندھیں تو یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، نماز میں تلاوت کیسے کر رہے ہیں، قیام کیسے کر رہے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں، قومہ اور جلسہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ تصور کر لیں، یہ خیال جمائے رکھیں دل و دماغ کے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب دل و دماغ کے اندر یہ خیال ہوگا، یہ بات ہوگی، یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر خیالات و وساوس نہیں آئیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا علاج ہے نماز میں خیالات اور وساوس کو روکنے کے لیے۔ اسی طرح ہر رکن میں یہ خیال دل میں جماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا علاج ہے۔ پہلا علاج یہ تھا کہ جناب والا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، قرات کیسے کر رہے ہیں، رکوع سجدہ کیسے کر رہے ہیں۔ جب یہ بات دل و دماغ میں ہوگی، ہر رکن کے اندر یہ خیال جمع رہے گا تو وساوس و خیالات نہیں آئیں گے۔ تیسرا علاج، تیسری صورت یہ ہے نماز کے اندر جو ہم تلاوت، اذکار، تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اردو میں ہیں، ان کے معنی اور مطلب کی طرف ہم توجہ دیں، ان کے معنی اور مطلب کی طرف ہم دھیان دیں۔ جب قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کے معنی اور مطلب کی طرف دھیان دیں، رکوع سجدے میں اذکار کے معنی کی طرف دھیان دیں تو وساوس و خیالات نہیں آئیں گے۔ یہ تیسرا علاج ہے کہ ہم نے معنی اور مطلب کی طرف توجہ دینا ہے۔ نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اذکار و تسبیحات کرتے ہیں، اس کے معنی اور مطلب کی طرف توجہ اور دھیان دینی ہے کہ جناب والا اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو یہ خیالات اور وساوس کو روکنے کا تیسرا علاج ہے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اذکار تسبیحات کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی طرف توجہ دیں، دھیان رکھیں۔ اور عام لوگوں کے لیے چوتھی صورت بہت آسان ہے کہ ہم نے الفاظ کی طرف توجہ دینی ہے، ہم نے اذکار کی طرف، تسبیحات کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور انفرادی نماز میں تلاوت ہلکی ہلکی آواز سے اس طرح پڑھیں اپنے کان میں تو آواز پہنچ جائے۔ جب کان میں آواز پہنچے گی خیالات اور وساوس نہیں آئیں گے، لیکن برابر والے کی نماز میں خلل نہ آئے۔ پھر اپنے ذہن کو اپنی آواز اور الفاظ کی طرف، اپنے ذہن کو آواز اور الفاظ کی طرف لگائیں۔ مثلا اس طرح ذہن لگائیں اب سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، اب الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اب سورت پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ذہن الفاظ اور آواز کی طرف لگائیں۔ اسی طرح ذہن الفاظ اور آواز کی طرف لگائیں۔ توجہ اور دھیان الفاظ اور آواز کی طرف ہو تو نماز کے اندر خیالات و وساوس نہیں آئیں گے۔ چوتھا علاج۔ پانچواں علاج یہ ہے کہ یہ ذہن میں یہ تصور باندھیں کہ میں بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بیت اللہ میرے سامنے ہے، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور پوری نماز میں خانہ کعبہ کی طرف جناب والا دل و دماغ جمائے رکھے، اپنی توجہ دھیان کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر خیالات اور وساوس نہیں آئیں گے۔ یہ پانچواں علاج تھا۔ چھٹا علاج
نماز کے جتنے ارکان ہیں ان کو سوچ سوچ کر ادا کرے۔ مثلا جب نیت باندھ لے تو یہ سوچے اب میں قیام کر رہا ہوں، سوچے اب میں رکوع کر رہا ہوں، قوما کر رہا ہوں، سجدہ جلسہ کر رہا ہوں، تو یہ سوچے۔ جب تشہد میں بیٹھے تو یہ سوچے اب میں تشہد ادا کر رہا ہوں، جب رکوع میں ہو تو رکوع میں سوچے میں یہ رکوع ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح پوری نماز کے ہر رکن میں سوچتا رہے تو پھر ذہن میں دوسرے خیالات وساوس نہیں آئیں گے۔ یہ 6 علاج ہیں کہ نماز میں آنے والے خیالات اور وساوس کو روکنے کے لیے۔ جب ان خیالات اور وساوس رک جائیں گے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، نماز کو روحانی طاقت حاصل ہوگی، نماز کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ ان کی مشق کریں۔ یہ جو 6 علاج بتائے ہیں کہ نماز میں وساوس اور خیالات کو روکنے کے لیے، تو یہ 6 صورتیں ہو گئی۔ اب جس شخص کو ان میں سے جس صورت پر عمل کرنا آسان معلوم ہو وہ نماز کی نیت باندھے، اسی صورت کو اختیار کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش اور مشق کرے، کیونکہ یہ چیزیں مشق سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے، مشق کریں گے نماز کے اندر تو پھر خیالات اور وساوس نہیں آئیں گے۔ جب آدمی اس کی مشق کرے گا چند روز کے بعد انشاءاللہ اسے کامیابی ہوگی، محسوس ہوگی، پھر اس کو نماز کی طرف ذہن لگانا آسان ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اس کی نماز میں خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا۔ اس کی ظہری نماز یعنی اس کے رکوع، سجدے اور قوما اور جلسہ بھی ٹھہراؤ آ جائے گا، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھے گا۔ نماز میں دل کی حفاظت کا یہی مطلب ہے کہ نماز کے ظاہر اور باطن میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے، اپنا ذہن نماز کے علاوہ کسی اور طرف نہ جائے۔ تو جب اس کی مشق اور کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، اللہ اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ آج کل کیونکہ نماز کے اندر بڑے خیالات آتے ہیں، جو دکان سے اٹھا دکان کے خیالات، جو مزدوری کر رہا ہے مزدوری کے خیالات، جو رکشہ ریڑھی چلا رہا ہے اس کے خیالات، جو سبزی بیچ رہا ہے سبزی کے خیالات، جو بندہ جو کام کر رہا ہے نماز میں اسی کے خیالات ہیں۔ آج کل پتہ ہی نہیں چلتا، اگر نماز پڑھنے کے بعد کسی سے پوچھ لیا جائے کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر توجہ اور دھیان رکھیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو یہ 6 علاج بتائے گئے، ان میں سے جو علاج بھی آپ کو آسان معلوم ہو ان میں سے آپ اس صورت کو اختیار کر لیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ بڑے قیمتی علاج ہیں، اس سے نماز میں روحانی طاقت حاصل ہوگی، نماز قبول و منظور ہوگی، نماز کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، روحانی طاقت حاصل ہوگی اور اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ آج وجوہات کیا ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ نمازوں کے اندر وساوس اور خیالات آتے ہیں، نمازیں ہم خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تو خشوع خضوع کے ساتھ، جس کی وجہ سے نماز کے اندر وہ طاقت حاصل نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ 6 علاج تھے، ان پہ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔